بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات کو بھی نہیں سمجھنے کا، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات کو بھی نہیں سمجھنے کا، اور اس کے بعد یہ کہنے کا کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ غور سے سنو بات کو، یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے، اور پاؤں بیان کریں گے، اور آنکھیں بیان کریں گی، اور جسم کے اعضاء بیان کریں گے، یہاں تک کہ دوسری جگہ پہ آیا کہ چمڑا تک جسم کا بیان کریں گے۔ کیا کہیں گا؟ سوچو کہ یہ بندے نے ہمارا غلط استعمال کرا۔ قرآن پاک کی وہ آیات میں غور و فکر کر کے دیکھو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس آیت میں اور اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے، اور ان کے پاؤں بیان کریں گے۔ اس آیت میں غور و فکر کر کے دیکھو، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا، جان بوجھ کے منہ موڑے گا، نصیحت کا مطلب قرآن ہے، اور جو میری نصیحت سے جوڑنے والی باتوں سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا، تو اس دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ بندہ حسرت سے پوچھے گا کہ یا اللہ، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے ایسا ہی چاہیے تھا، تو نے میری اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ کیا، آج میں نے تجھے تیرے نفس پر بھلا دیا۔ تو سوچ کے دیکھو، سمجھ میں نہیں آیا؟ بہت آسانی سے سمجھنے والے باتیں ہیں جس کو ہم کبھی سمجھتے نہیں، سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے، اور اس کے بعد ہمارا شکوہ گلہ یہ رہتا ہے کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ کہنا یوں چاہیے کہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری، ہم نے کبھی سمجھنے والی باتوں پہ غور ہی نہیں کرے، اس کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ نصیحت کا جو مطلب رہتا نا، وہ جوڑنا رہتا۔ درزی کیا کرتا، ٹیلر کیا کرتا، کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا۔ ویسا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے۔ دائی کیا کرتا؟ جوڑنے کا کام کرتا۔ نصیحت والی آیاتیں جوڑنے کا کام کرتی۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے کی سمجھ۔ مثال کے طور پہ ہم سفر پہ کہیں جاتے نا، تو جگہ جگہ بورڈ لگے رہتے، یہاں پر جائیے، یہاں پر مت جائیے، یہ راستہ یہاں پہ خطرہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ راستے کی سمجھ دی جاتی ہے، اس کا مطلب رہتا ہے ہدایت۔ ہدایت کا مطلب رہتا، تو ہم ہے نا بہت آسانی سے سمجھنے والی باتوں کو سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم آج دین سے دور ہیں، بہت دور ہیں۔ اے اللہ ہم کو سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔